بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین صلی اللہ علیک یا امیر المؤمنین صلی اللہ علیک یا ابا الائمہ صلی اللہ علیک یا زوج البتول السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ سامعین و ناظرین، آج 21ویں ماہ مبارک رمضان ہے۔ آج کا دن ہمارے لیے بڑا عظیم و سنگین دن ہے۔ آج کا دن ولی خدا سے فرقت کا دن ہے۔ آج کا دن امیر المؤمنین کو خدا حافظ کہنے کا دن ہے۔ آج کے دن عبادات و تلاوات و نجوا اور مناجاتوں میں اشک جو بہہ رہے ہوتے ہیں، ایک طرف سے عنصر توحید لیے ہوتے ہیں، دوسری طرف سے فراق ولایت میں یہ آنسو جاری ہوتے ہیں۔ آج 21ویں ماہ مبارک رمضان ہے، اور آج کے دن کی جو دعا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل لی فیہ الی مرضاتک دلیلا ولا تجعل للشیطان فیہ علی سبیلا واجعل الجنة لی منزلا ومقیلا یا قاضی الحوائج الطالبین۔ پالنے والے، اپنی رضا اور اپنی مرضی کے لیے میرے لیے راستے فراہم فرما۔ ماہ مبارک رمضان میں اور آج 21ویں تاریخ میں پالنے والے اپنی رضا، اپنی مرضی، اپنی خوشنودی کے تمام راستے میرے لیے قرار دے۔ آج کا دن میرے لیے دلیل بنا دے، راہنما بنا دے، تاکہ تیری رضا سے نزدیک ہو سکوں۔ وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ عَلَيَّ سَبِيلًا۔ آج کے دن خدا شیطان کو مجھ پہ مسلط مت فرما۔ آج کے دن شیطان کو مجھ سے دور رکھ۔ میں عبادت گزار بھی ہوں، عزادار بھی ہوں، میں مناجات بھی پڑھ رہا ہوں، اور اپنے مولا و آقا کے فراق میں تڑپ بھی رہا ہوں۔ وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ لِي مَنزِلًا وَمَقِيلًا۔ خدا ماہ مبارک رمضان کی برکت سے جنت میری منزل بنا دے، جنت میرے آرام اور آشائش گاہ بنا دے۔ یا قاضی الحوائج الطالبین، اور تو ہر حاجت مند کی حاجت کو پورا کرنے والا ہے۔ رضا پروردگار کا ذریعہ اطاعت پروردگار ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں جتنی اطاعت ہوگی اتنی ہی رضا پروردگار حاصل ہوگی۔ یہی تو وجہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اگر تلاوت قرآن میں لطف آئے تو خدا راضی ہے، نمازوں میں لطف آئے تو خدا راضی ہے، عبادت میں لطف آئے تو خدا راضی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جو انسان کار خیر سے خوش ہوتا ہے ماہ مبارک رمضان میں، اس بات کی دلیل ہے کہ خدا اس سے راضی ہے۔ اور جو لوگ رغبت پیدا کرتے ہیں، خواہش پیدا کرتے ہیں گناہوں کی طرف، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ان سے منہ پھیر لیا ہے، شیطان ان سے راضی ہے۔ پالنے والے، آج کا دن کوئی ایسا ذریعہ بتا کہ جس سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ تو ہم سے راضی ہے۔ اور آج کا دن مخصوص ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے۔ امیر المومنین علیہ السلام رضی و مرضی پروردگار ہے، خدا ان سے راضی ہے اور وہ خدا سے راضی ہے۔ خدا نے نفس امیر المومنین کو اپنی رضا کا سودا قرار دیا ہے۔ امیر المومنین
خریدار رضا الہی ہے، یعنی پروردگار عالم کی مرضی امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں حاصل کی، کبھی بھی رضا غیر خدا کی کو اہمیت نہیں دی، ہمیشہ اللہ کی خوشنودی کے لیے علی نے قدم اٹھایا، یہاں تک کہ امیر المومنین کی محبت رضا الہی کا ذریعہ بن گئی، امیر المومنین علیہ السلام کی اطاعت رضا الہی کا ذریعہ بن گئی۔ آج کا دن اس مرضی پروردگار، رضا پروردگار کا دن ہے۔ اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ خدا آپ سے راضی ہے یا نہیں ہے تو علی کی یاد اپنے ذہن میں ڈالیے، مولا کو یاد فرمائیے سلام اللہ علیہ۔ اگر دلوں میں تڑپ آ جائے، علی کا نام سن کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، گھبرایا ہوا دل سکون پا جائے، تو سمجھ لو کہ خدا آپ سے راضی ہے، ہم سے راضی ہے۔ اس کے بعد فرمایا لا تجعل للشیطان فی علیہ سبیلا، خدا شیطان کو مجھ پہ مسلط نہ فرما۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان ہمارے اولیاء اور ہمارے چاہنے والوں سے دور بھاگتا ہے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں نور ولایت ہوتی ہے، اور جنت ان کا مقام اور ٹھکانہ ہوتا ہے کہ جو اہل تقوی ہیں، اہل ایمان ہیں۔ خلقت الجنت للمتقین، جنت متقین کے لیے خلق کی گئی ہے، والعاقبۃ للمتقین، یا والجنت مأوی للمؤمنین، جنت مؤمنین کا ٹھکانہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ مؤمنین وہی لوگ ہیں کہ جو رسول اور ان کی اولاد پہ ایمان لائے اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ انہوں نے عمل کیا۔ بس اگر شیطان سے بچنا ہے، اگر اپنی اعمال اور اپنی نیکیوں کو انجام دینے کے بعد رضا الہی کا پتہ لگانا ہے اور جنت کو اپنا مسکن بنانا ہے، تو در اہل بیت کے اوپر خیمہ زن ہو جائیے، اور اسی در سے آپ کو جنت بھی ملے گی۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ علی علیہ السلام کے بہانے خدا نہ کردہ روزے کو نہ چھوڑیے گا، عبادات کو ترک نہ کیجیے گا۔ بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ملکوں میں بعض افراد ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آج ماہ مبارک رمضان کی 21ویں تاریخ ہے، آج ہمیں عزاداری کرنی ہے، آج ہمیں ماتمداری کرنی ہے، لہذا آج ہم نے روزہ نہیں رکھا، یا آج ہم جو ہے نمازوں سے دور ہیں۔ مبادا ابن ملجم نے اگر ضربت لگا کے علی علیہ السلام کا دل دکھایا تو آپ ترک واجب کر کے ماہ مبارک رمضان کی خیرات و فیوضات سے محروم ہو کر علی کا دل نہ دکھائیں۔ سامعین و ناظرین، اس مہینے میں اس دن جو ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اعمال کو خالص بنائیے، تاکہ آپ کو خود یقین ہو جائے۔ خدا کی محبت اپنے دل میں، اہل بیت کی محبت اپنے دل میں رکھیے، تاکہ آپ کا اعمال نیک ہو جائے۔ شیطان سے دوری اختیار کیجئے اور وہ کام کیجئے جو آپ کو جنت سے نزدیک کرے۔ اگر جنت سے نزدیک کرنے والے اعمال سے ہم دور ہیں تو ایسی صورت میں ہم امیر المومنین علیہ السلام کے واقعی عزادار نہیں ہیں۔ احادیث و روایات کے مطابق امیر المومنین علیہ السلام نے آخری لمحوں تک اپنے ہونٹوں پر تلاوت قرآن کریم کو جاری رکھا، آخری لمحوں تک وصیتیں کرتے رہے، اللہ اللہ الصلاۃ، لوگوں نماز کو ضائع نہ کرنا، صلہ رحم کو نہ چھوڑنا، کار خیر کو ترک نہ کرنا، یاد رکھنا کہ ہمارے لیے زینت بن کے آنا، ذلت بن کے نہ آنا۔ ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے علی کو اپنے پاس بلایا ہے تاکہ لوگوں کو بتائے کہ فزت و رب الکعبہ کا مطلب یہ ہو کہ اعضاء و جوارح روزے کی حالت میں ہو، پورا وجود عبادت پروردگار میں غرق ہو، اس کے ساتھ ساتھ کار خیر، نیکیاں اور خوبیاں رات کی تاریکی میں ہوتی ہوں، قاتل اور دشمنوں کو بھی جرم و قتل سے پہلے نکوہش و سرزنش نہ کرنے والا شخص ہی علی بن ابی طالب ہو سکتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ علماء و ذاکرین و خطباء نے علی علیہ السلام کی تلوار کی جھلک تو دکھائی، چمک تو دکھائی،
لیکن علی کے مہربان دل اور علی کے وسیع سینے اور علی کی وہ عظیم محبت و شفقت جو علی علیہ السلام کی تلوار سے زیادہ طولانی اور علی علیہ السلام کے تلوار کی دھار سے زیادہ پاک اور صاف اور کاٹدار ہے، وہ محبت علی ہے۔ یتیموں کو زانوؤں پہ بٹھا کے کھانا کھلانا، بیوہ اور فقراء اور مساکین کے گھر آذوقہ لے جانا، رات کی تاریکی میں فقراء کے ساتھ بیٹھ کر غذا کھانا، اپاہجوں، معلولوں اور معذوروں کی خبر گیری کرنا پوری رات۔ کسی نے سعید سے پوچھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کا ماہ مبارک رمضان کیسا گزرتا تھا؟ فرمایا علی کے رمضان و غیر رمضان میں کوئی فرق نہ تھا، لیکن ماہ مبارک رمضان جب آ جاتا تھا تو مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی مولا کے لیے بستر بچھایا ہو، میں نے کبھی علی کو سوتے دیکھا ہو۔ ما بین قیام و قعود و رکوع و سجود و خروج و دخول و ورود، کبھی علی علیہ السلام رکوع کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اور اس کے بعد اٹھ کر رات کی تاریکیوں میں بڑے ہی مخفی انداز میں صدقہ دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے صدقۃ الخفی، خفی صدقہ، پنہان کار خیر، چھپا ہوا صدقہ اللہ کی رضا کو حاصل کرتا ہے۔ پالنے والے سامعین و ناظرین، ہمیں اور آپ کو سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کو اپنا نصب العین بنائیں، اور آج کا دن جو ہمارے سامنے ہے، اس دن میں ہم پروردگار عالم کی مرضی اور خوشنودی کو حاصل کریں، شیطان کو اپنے سے دور کر لیں اور جنت کو اپنی منزل اور اپنا مقصد بنا لیں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین یا الہ العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔